بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ قرآن کورس کے یونٹ نمبر 2، جسے ہم خطبہ جمعہ 228 نمبر بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اس میں آپ کو خوش آمدید۔ اس یونٹ کے اندر ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 41 سے لے کر آیت نمبر 43 تک کی جو آیات ہیں، ان آیات کا ترجمہ اور اس سے متعلق حالات اور واقعات کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ پارہ نمبر 10 ہے۔ اگر قرآن شریف آپ کے پاس موجود ہو تو قرآن شریف آپ کھول لیجئے گا، اور پارہ نمبر 10 کا جو پہلا صفحہ ہے، یعنی کہ جہاں سے پارہ نمبر 10 شروع ہوتا ہے، وہاں سے ذرا آپ غور کیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ وَاعْلَمُوا کا مطلب یہ ہے کہ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے، أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ کہ حالت جنگ میں جو بھی مال غنیمت تمہیں ملتا ہے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ اس مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں، اور اس کا جو 5واں حصہ ہے وہ حصہ الگ کر دیا جائے، کیونکہ یہ 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وَلِذِي الْقُرْبَى اور قرابت داروں کے لیے ہے، والیتامى اور یتیموں کے لیے ہے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے ہے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے ہے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شروع میں فرمایا کہ یہ تم جان لو کے بعد پھر جو فرمایا کہ 5واں حصہ وہ اللہ کے لیے اور ان لوگوں کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے، اور پھر ساتھ جو فرمایا گیا، فرمایا کہ اس بات کو تم تسلیم کرو اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو، یعنی کہ اگر تمہارا اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر یقین ہے، تو تمہیں یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ 5واں حصہ وہ مختص کر کے اللہ کے لیے نکالنا ہوگا۔ ان کنتم آمنتم باللہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہو جو یوم فرقان والے دن ہمارے بندے پر نازل ہوا، یعنی کہ یوم التقى الجمعان جس دن 2 لشکروں کی آپس میں جنگ ہوئی۔ یوم التقى الجمعان کا مطلب یہ ہے کہ جب 2 جماعت آپس میں لڑ پڑے۔ واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہ وقت یاد کرو جب تم وادی کے قریبی جانب تھے۔ یہ اب غزوہ بدر کی نقشہ کشی کی جا رہی ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب تم وادی کے اس جانب تھے، یعنی کہ قریبی جانب تھے، وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى اور وہ لوگ وادی کے دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ اور جو قافلہ تھا وہ نیچے کی جانب تھا، یعنی کہ ساحل کی جانب تھا۔ غزوہ بدر سے پہلے کا جو منظر ہے وہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ قافلے کو روکنے کی نیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو لے کر چلے تھے۔ اب پھر مسئلہ یہ ہوا کہ قافلے والوں کو خبر ہو گئی اور انہوں نے مکہ یہ پیغام بھجوا دیا کہ مدینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں، تو مکہ والوں نے اپنے اس قافلے کی بچاؤ کے لیے وہاں سے ایک لشکر تیار کیا، اور وہ لشکر انہوں نے روانہ کیا، اور روانہ کرتے کرتے اب صورتحال یہ بنی کہ وادی کے ایک جانب مسلمان پہنچے ہوئے تھے اور وادی کے دوسری جانب کفار کا لشکر پہنچ چکا تھا، اور نیچے کی جانب ساحل کی طرف کا راستہ قافلے والوں نے پکڑ لیا تھا، اور اس راستے سے وہ لوگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی منظر کی منظر کشی فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو جب تم وادی کے ایک جانب تھے اور تمہارا دشمن دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا، اور جو قافلہ تھا وہ ساحل کی جانب نیچے کی طرف تھا. وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ. فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگوں کا آپس میں رابطہ برقرار ہوتا، تم دونوں لشکروں کا، یعنی کہ مسلمانوں کا یہ لشکر اور جو کفار کا لشکر وہاں سے چل پڑا ہے. فرماتے ہیں کہ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ، اگر تم لوگوں کا آپس میں ایک فیصلہ ہو چکا ہوتا کہ اس جگہ پر آ کر ہم لوگوں کی جنگ ہونی ہے، تو لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، تو پھر لازماً تم لوگوں کی ایک پوائنٹ پر اکٹھے ہونے کے لیے جو وقت اور جو مقام مقرر ہے اس جگہ پر آپ لوگوں کا آپس میں اختلاف ہو جاتا، اور اس ایگزیکٹ ٹائم پر ایگزیکٹ پوائنٹ پر تم لوگ نہ پہنچ پاتے. وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فیصلہ ہو چکا تھا کہ کس پوائنٹ پر تمہیں اللہ نے جمع کرنا ہے. کان مفعولا، اور وہ ہو کر ہی رہا. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، یعنی کہ صورتحال یہ تھی کہ صحابہ کرام یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے ان کی لڑائی، ان کی جنگ جو ہے وہ قافلے کے ساتھ ہو جائے، کیونکہ قافلے والے جنگ کی تیاری کے ساتھ آئے نہیں تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ قافلے کے ساتھ ٹکراؤ کے بجائے تمام قسم کے مال و اسباب سے لیس، سامان جنگ سے لیس کفار کے اس لشکر کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا تھا. اور یہ کیوں فیصلہ ہوا تھا؟ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہلاک کر دے. ٹھیک ہے جی. عَنْ بَيِّنَةٍ، بینہ کا مطلب یہ ہے روشن دلیل کے ساتھ. اور وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جسے اللہ نے زندہ رکھنا ہے اسے روشن دلیل کے ساتھ زندہ رکھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دو لشکر آپس میں ٹکرا گئے، ایک طرف 350 یا 310 یا 313 علی اختلاف الروایات، جو مختلف ایک طرف صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے، دوسری طرف 1000 کے لگ بھگ کا لشکر ہے. اگر مادی تناظر میں دیکھا جائے تو اس زیادہ لشکر نے غالب آنا ہی تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو آپس میں لڑا کر اور جو کم تعداد والے ہیں ان کو غلبہ دے کر یہ ثابت کرنا تھا کہ اللہ کی نصرت کن کے ساتھ ہے. تو روشن دلیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو زندہ رکھنا تھا اس کو زندہ رکھے، اور جس کو مارنا تھا اس کو مار دے. یہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو لشکروں کو آپس میں ٹکرایا. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں. اس کے بعد پھر اگلی آیت ہے اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خواب میں دشمن کا لشکر قلیل مقدار میں دکھایا. ٹھیک ہے جی. اور یاد کرو وہ وقت جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھایا. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اگر کہیں اللہ ان کو تعداد میں زیادہ دکھا دیتے، لَفَشِلْتُمْ، تو تم ہمت ہار جاتے، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اس جنگ کے کرنے یا نہ کرنے والے معاملے میں تم لوگوں کا آپس میں اختلاف پڑ جاتا. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اختلاف سے تمہیں بچایا. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے بہتر جاننے والا ہے. یہ تو یہ 3 آیتیں تھیں، آیت نمبر 41 اور آیت نمبر 42 اور آیت نمبر 43. یہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم سے جو ہے یہ 3 آیتیں ہم نے تلاوت کی، اور جس کا مختصر سی تشریح کے ساتھ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا. اس کے اندر جو مشکل الفاظ آئے ہیں، ایک تو آیا ہے خمس. خمس جو ہے 5ویں حصے کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ جیسا میں نے اس تشریح کے اندر بھی عرض کر دیا کہ 5 حصے کیے جائیں گے اور اس میں سے 5واں حصہ نکالا جائے گا جسے خمس کہا جاتا ہے. یوم الفرقان، حق و باطل میں فیصلے کا دن. فرقان فرق سے ہے، اور فرق کہتے ہیں حق و باطل کے درمیان فرق کرنا. یوم التقى الجمعان، جب 2 لشکر آپس میں لڑ رہے ہوں اس دن کو کہا جاتا ہے. عدوۃ الدنیا عدوۃ القصویٰ، یہ آیت نمبر 42 میں آئے ہیں کہ ایک قریبی کنارہ اور ایک دور کا کنارہ. رق قافلے کو کہا جاتا ہے، اسفل نیچے کو کہا جاتا ہے، اور بینہ روشن دلیل کو کہا جاتا ہے. اچھا، یہ تو ان آیات کی تشریح تھی، اور پھر آیات کی مزید تشریح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث سے بھی ہو رہی ہیں.
حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انبیاء پر فضیلت دی ہے، یا فرمایا کہ میری امت کو دوسری امتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور ہمارے لیے غنیمت کے مال کو حلال فرمایا ہے۔ وہ جو خمس اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے لیے جو الگ ہو رہا ہے، یہ اس حدیث میں بھی اس کا تذکرہ آ گیا۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث ہے، اور اس دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین سے واپسی پر مقام جعرانہ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ایک مقام پر سواری سے اترتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اگر کسی نے مال غنیمت میں سے دھاگا یا سوئی بھی لی ہوئی ہو تو وہ اسے واپس ہمارے پاس جمع کروائے، کیونکہ مال غنیمت میں سے کچھ چھپا لینا باعث شرم ہے اور موجب جہنم ہے۔ ایسا کرنا قیامت میں عیب شمار ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے اونٹ یا کسی جانور کا بال اٹھا کر فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جو مال اللہ تعالیٰ لڑے بغیر عطا فرماتا ہے اس میں میرے لیے 5ویں حصے کے علاوہ اتنا حصہ بھی نہیں ہے، اور وہ 5واں حصہ بھی تم پر لٹا دیا جاتا ہے۔ اب وہ کیسے لٹا دیا جاتا ہے؟ وہ اس طور پر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس 5ویں حصے کو اپنے پاس رکھا کرتے تھے، اور اپنے پاس رکھ کر اس میں سے کچھ خرچہ اپنے قرابت داروں کو دیا کرتے تھے، اہل بیت کو دیا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے پھر یتامہ مساکین، یہ جو ذکر کیا گیا ہے، ان میں تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ گویا کہ پھر عوام کی طرف اس کو لٹایا جا رہا ہے، تو یہ اس طرف اشارہ ہے۔ آگے اس کتاب کو آپ ذرا تفصیل سے پڑھ لیجئے گا کہ آیات کا تعارف کیا ہے، وہ ہم نے غزوہ بدر کی نقشہ کشی کر کے آپ کو بیان کر دیا۔ اسی طریقے سے جہاد اور اموال غنیمت کے حوالے سے آگے انہوں نے کچھ باتیں بیان کی ہیں۔ اس کے اندر بھی کچھ حدیثیں انہوں نے ذکر کی ہیں، جسے اس میں کوئی اس طرح کا کوئی مشکل پیرا ہے نہیں کہ جس کو سمجھانے کی ضرورت پڑے، تاہم آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اور یہاں پر جو ذوی القربہ کی بات آئی ہے، ذوی القربہ کے بارے میں کچھ لوگوں نے اس طور پر اختلاف کیا ہے کہ جو بھی خلیفہ وقت ہوگا کیا وہ اپنے قرابت داروں کو دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا۔ کچھ نے یہ کہا کہ ذوی القربہ سے مراد یہ ہے کہ جو بھی نظام حکومت سنبھال رہا ہو، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی خلیفہ ہو، جانشین ہو، تو وہ اپنے رشتہ داروں کو دے گا، کیونکہ وہ شخص جو ہے، وہ خلیفہ جو ہے، وہ امت مسلمہ کی ایک حکومت اور ایک سلطنت سنبھالنے کی وجہ سے خود کچھ کاروبار کر نہیں سکتا، تو لہٰذا اپنے گھر والوں کا نان نفقہ وہ اسی میں سے ادا کرے گا۔ لیکن بہت سارے علماء کرام نے یہ رائے اپنائی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل چلی آ رہی ہے، جو سادات ہیں، ان سادات کو اس میں سے اب بھی دیا جا سکتا ہے، اور وہ لوگ باقاعدہ اس کا مصرف ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رہے۔ اور اسی طریقے سے یتیموں اور مسکینوں کا حق، تو یہ پھر جو سربراہ مملکت ہے، سربراہ مملکت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یتیموں اور مسکینوں پر باقاعدہ خرچ کرے گا، اور اس سے یہ بات بھی نکھر کر سامنے آ جاتی ہے کہ ملک کے اندر جتنے بھی یتیم ہیں، حاجت مند ہیں، مسکین ہیں، ان حاجت مندوں کی ذمہ داری حکومت وقت پر عائد ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں لازماً اس لشکر سے لڑانا تھا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثابت کر دے کہ کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے۔ اگلے پیراگراف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، جس کو ہم نے شروع میں ذکر کر دیا تھا۔ تو اس کے بعد آخر میں جو اہم نکات اور فوائد اس درس قرآن کے سلسلے میں سامنے آتے ہیں وہ یہ ہے کہ نمبر 1، غزوہ بدر حق و باطل کے درمیان پہلا فیصلہ کن معرکہ تھا، جس میں حق کو باطل کے مقابلے میں محض تائید الہی کے ذریعے سے فتح نصیب ہوئی اور کافروں پر حجت پوری ہو گئی۔ اور دوسرا نمبر نقطہ یہ ہے کہ انسان بعض اوقات اپنے محدود عقل کے تناظر میں کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کچھ اور ہوتی ہے۔ اس لیے جب واضح احکام مل جائیں تو بندہ کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر عمل پیرا ہو۔ نمبر 3، اگر امت مسلمہ بحیثیت مجموعی یا کوئی بھی اسلامی ملک و معاشرہ کسی تنگی کا شکار ہو یا ہونے جا رہا ہو تو ایسے حالات میں عامت الناس کے درمیان مایوسی پھیلانا درست نہیں، بلکہ ایسے اقدامات اور اعلانات کرنے چاہیے جس سے امید پیدا ہو۔ اور آج کل بھی ویسے بھی میڈیا کا دور ہے، اس کے اندر سب سے زیادہ مایوسی پھیلانے کو ہی بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو اس درس قرآن میں یہ چیز بھی سامنے آ گئی کہ ان چیزوں کو اگر کوئی اس طریقے سے کوئی مایوسی والی باتیں اگر آپ کے سامنے آتی ہیں تو اس کو کسی بھی صورت میں شیئر نہیں کرنا چاہیے،
کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے ایک مایوسی کی عام فضا بن جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔